آپ کے بزنس کرنا چاہ رہے ہو, آپ نے بزنس کے بارے میں ورکشاپس اٹینڈ کی, اپنے قواعد پورے کیے. ایسا ہی نہیں ایک دم منہ اٹھا کے ٹماٹر کا, جیسے میں نے کھجوروں کا کیا تھا نا, 5 لاکھ روپے سے شروع کیا تھا, صرف 50,000 کا نقصان کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ 50,000 میں اگر مجھے یہ پتا چل گیا کہ کھجوروں کا بزنس میرے کرنے کا کام نہیں ہے تو یہ بہت اچھا سودا ہو گیا الحمدللہ. یعنی میں نے 5 لاکھ کی کھجوریں خریدی تھیں اور 4.5 لاکھ میں وظیفے پڑھ کے بکی ہیں. وہ 50,000 کا مجھے نقصان ہوا تھا تو میں خوش تھا بہت. لوگ کہہ رہے تھے خوش کیوں ہو, میں نے کہا مجھے 50,000 گنوا کے یہ پتا چل گیا کہ یہ میرے کرنے کا کام نہیں ہے. تو یہ نالج آدمی کو بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے بھائی. یہ ایسی مسترد نالج تھی نا کہ 50,000 میں مجھے پتا چل گیا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے. اور وہ جو 4.5 لاکھ کا بکا نا, اس میں کچھ ڈبے خرید کے مجھے ہی گفٹ ملے تھے. یعنی لوگ مجھے کوئی رمضان میں گفٹ دینا چاہ رہے تھے تو وہیں سے خرید کے چلو بھائی فی الحال یہی اویلیبل ہے, اسی کو پکڑا دو. ان کو نہیں پتا تھا یہ ہمارا ہی بزنس ہے. خیر, تو آپ نے کیا کیا, پورا مشورہ کیا, ورکشاپ تاجروں سے ملے, بھائی اس طرح سے کیا جاتا ہے, اتنی انویسٹمنٹ میں ہوگا, سارے مشورے لے کے, اور دے دنا دن جو بھی ٹماٹر کا بزنس کر رہا تھا آپ نے اس کو دیکھا کہ یار سارے ہی ترقی کر رہے ہیں. تو شریعت نے جو کسی کام کرنے کے قواعد بتائے ہیں وہ آپ نے پورے کر لی. یعنی شریعت کے لحاظ سے آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہو گئی. ایک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے نا ویزے کے لیے, ایک جاب کے لیے, ایک ہر کام کرنے کے لیے اللہ بھی کوئی ڈاکومنٹ مانگتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کر لو, اس کے بعد اگر نقصان ہوا نا تو تمہیں ثواب دوں گا میں, کیونکہ پھر وہ میں نے دلوایا ہے نقصان, پھر اس میں تمہارا قصور نہیں ہے. اور اگر یہ ڈاکومنٹیشن کے بغیر تم نے کوئی کام کیا پھر نقصان ہوگا, نقصان بھی ہوگا اور حماقت کا گناہ بھی ملے گا تمہیں. آسان مثال دیتا ہوں, آپ کہہ رہے تھے میں سگریٹ پیتا ہوں تو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں. سگریٹ پیتا ہوں تو میں کیا ہو جاتا ہوں, فریش, ایک دم ناک سے بھی دھواں, منہ سے بھی دھواں, انجوائے کرتا ہوں لائف کو. تو آپ نے اپنے آپ کو سگریٹ کا عادی بنانے کا فیصلہ کر لیا. اللہ میاں کیا کہتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, نہیں اس سے پہلے فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول والی, ایک اور آیت ہے ولو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. اس آیت کا حاصل یہ, اس میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے نا, جب تمہارے اندر یہ صلاحیت نہ ہو کوئی فیصلہ کرنے کی, کوئی خبر جب تمہیں ملے تو اس کے ماہرین سے معلومات لو تم. یہ کووڈ کے دنوں میں نے آیتیں بہت پڑھی تھیں کہ بھائی جو بھی خبر جب ہمارے پاس آئے گی تو اس کے اہل سے پوچھا جائے گا. شریعت کی بات آئی ہے علماء سے, مجتہدین سے پوچھا جائے گا. حدیث کی بات آئی ہے محدثین سے پوچھا جائے گا. سمجھ رہے ہو, میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی بات آئی ہے تو کس سے پوچھا جائے گا, ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا. اس میں مفتیوں سے پوچھا. یہ میں اس لیے آیت پڑھتا تھا کہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کورونا میں کیا کرنا چاہیے. میں کہتا تھا کورونا یہ ڈاکٹروں کا کام ہے, یہ مفتیوں کا شعبہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر سے پوچھو گے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہو. تو آپ نے کیا کیا, سگریٹ پینے سے پہلے اللہ میاں نے کہا کہ بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ پیو اور تم یہ چاہ رہے ہو اس سے تمہاری صحت اچھی ہو جائے تو ڈاکومنٹ مکمل کرو پہلے, اس کے بعد تمہیں پرمیشن دوں گا. وہ ڈاکومنٹ کیا ہے بھائی, تم صحت اچھا کرنا چاہ رہے ہو نا تو کس سے پوچھو, ڈاکٹروں سے پوچھو کہ یہ جو میں ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, ایک دم مزہ آنے لگتا ہے, تو یہ کیا ہے. جب ڈاکٹروں سے آپ پوچھو گے, 1 ڈاکٹر 2 ڈاکٹر 3 ڈاکٹر, وہ کہیں گے بھائی یہ وقتی فائدہ ہے, اس کے بعد آپ اس کے عادی ہوتے چلے جاؤ گے. پہلے 1 ڈبی, پھر 2 ڈبی, پھر 10 ڈبی, پھر سارا دن ڈبے ہی ڈبے, پھر پورا دھواں ہی بن جاؤ گے تم. ایک دن اتنا دھواں نکالو گے کہ ہر جگہ سے دھواں ہی نکلے گا. سمجھ رہے ہو, پھر دھواں ہی دھواں, اور ایک دن دھواں بن کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ. کینسر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, بھوک ختم ہو جائے گی, پھر پینی پڑے گی. قبض ختم کرنے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ والے لوگ. ان بیچاروں کو واش روم نہیں آتا جب تک سگریٹ نہ پی لیں. یہ ہم نے تو, ہمارے دوست ہر طرح کے رہے ہیں. ہمارے ایک دوست سے سگریٹ نہیں پیتے تھے, 48 گھنٹے گزر جاتے تھے, ان کو بیت الخلاء کی زیارت نصیب
نہیں ہوتی. کہتے ہیں جب تک 2 ڈبے خالی نہیں کروں گا مجھے زہر لگے گا یہ بیت الخلا. کس قدر عذاب میں ڈال دیا یار. خیر سگریٹ کے بھی میں نقصانات پر بیان نہیں کر رہا. آپ نے وہ جو شریعت نے ڈاکومنٹس کہا ہے نا, وہ ڈاکومنٹیشن مکمل نہیں کی. اللہ میاں نے کہا بھائی پیپر لے کر آؤ, تمہیں ڈاکٹروں نے پرمیشن دی ہے کہ نہیں دی. ساری دنیا کے ڈاکٹر مخالف ہیں. نہیں, آپ نے یہ ڈاکومنٹیشن مکمل کیے بغیر آپ نے کہا سگریٹ سے چونکہ میں پیتا ہوں تو ایک دم فریش ہو جاتا ہوں, لہذا یہ جسم میں انرجی بھر دیتی ہے, یہ انرجی بوسٹر اس کا نام ہونا چاہیے. سگریٹ کے ڈبوں پہ آپ نے کیا لکھوا دیا؟ انرجی بوسٹر. اور پی پی کے اب آپ کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہو اصل میں تو یہ طاقت کا ایک ٹونک تھا, لیکن جو کینسر ہو گیا یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. خدا سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا یہ کینسر میرے کہنے سے نہیں بلکہ تیری ہم کیا تو میں نہیں ہے, لیکن تیری حماقتوں کی دنیا میں تجھے سزا دی ہے. دنیا میں تجھے اب تو تڑپے گا, چیخے گا, چلائے گا. اللہ بچائے سب کو یار اس عذاب سے. کیسے تڑپتے ہیں بیچارے. تو ٹھیک ہے, توبہ کا دروازہ تو اللہ نے کھولا ہوا ہے نا, توبہ تو اب بڑے سے بڑے گنہگاروں کی بھی ہے, تو اللہ کی رحمت ہے. لیکن دنیا کی سزا تو مل گئی نا, دنیا کی سزا تو مل گئی. یہاں پر اگر وہ تقدیر کا سہارا لیتا ہے, بھائی یہ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے, تو پرلے درجے کا بے وقوف اور پرلے درجے کا احمق, یہ احمق کہلائے گا, یہ عقل مند نہیں کہلائے گا. تو ایک ڈاکومنٹیشن کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یعنی وہ ضروری نہیں کہ پیپر پہ ہو, یعنی کوئی ڈاکومنٹ مکمل کرنے ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے, وہ اللہ کی طرف سے کہ بھئی یہ پہلے مکمل کر لو. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہر کام میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کے ماہرین کی سے پوچھ لو. یہ اتنا اہم حکم ہے نا قرآن کا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. قرآن کہتا ہے ہمارے نیک لوگوں کے جتنے بھی اہم کام ہیں, جو جنتی لوگ ہیں, وہ مشورے سے ہوتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ ہمیں پتہ چلتا ہے مشورہ ہمیشہ اس کے اہل سے لیا جاتا ہے. صحت کے بارے میں مشورہ لیں گے کس سے لیں گے؟ ڈاکٹر سے. ابھی دیکھو ایک آدمی نے گھر خریدنا تھا, اس نے وزٹ کیا, یہاں لینا ہے وہاں لینا ہے فلانا جگہ, بہت مشورے کیے. میں نے اس کو بولا کسی بلڈر سے بلا کے مشورہ لو جو تمہارا خیر خواہ بھی. مشورے میں نا 2 شرطیں لازمی ہیں. نمبر 1, مشورہ دینے والا اس فیلڈ کا ماہر. وہ مجھ سے مشورہ لے رہے ہیں, میں نے کہا مجھے کیا پتا بھائی, مجھے تو علاقوں کے نام نہیں آتے, نہ پراپرٹی کے ریٹ معلوم ہے. مشورہ کس سے لو؟ 2 شرطیں ہونی چاہیے جس سے مشورہ لیا جائے. نمبر 1 ایکسپرٹ ہو, نمبر 2 خیر خواہ ہو. ایسے بلڈر سے مشورہ نہ لو کہ وہ اپنی بلڈنگ پہنانے کے چکر میں ہو, اپنے پلاٹ بکوانے کے چکر میں ہو. بعض دفعہ آپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں بلڈر سے, یار بتا یار یہاں گھر لے لوں, کہتا ہے ابے میں تجھے صحیح بتاؤں کہاں لینا ہے. کراچی میں یہ اسٹائل چلتا ہے, وہ جگہ ہے وہ تیرے لیے بہترین ہے, ادھر اس کا اپنا کھانچا چل رہا ہوتا ہے, ادھر مالک سے بولا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے کا اس کو بول دے نا, صحیح ہے نا, تو نے اتنے سے زیادہ اس سے کم نہیں بولنے, میں ایسے گھننا بنا رہوں گا, بیچ میں میرا کمیشن کتنا ہوگا. یہ بہت چل رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں نا. جیسے میں کہتا ہوں نا, جب بچی کی شادی کرنی ہو تو داماد سے مشورے نہ لیا کرو. لوگ داماد سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسا ہے میری بیٹی, دوسری بیٹی کے لیے. تو داماد بہت سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اکثر دامادوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں میرے سے زیادہ اچھا آ گیا تو میری ویلیو 2 ٹکے کی نہیں رہے گی. اب میٹرک پاس داماد ہے, دوسری بیٹی کے لیے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا رشتہ آیا, تو میٹرک پاس والا بول رہا تھا ابھی تو تھوڑی سی چائے پانی پوچھ لیتے ہیں, جب سی اے آ جائے گا اس گھر میں اور وہ نوٹ اس کے پاس, جب اس کے گھر جائیں گے ایک داماد کے, وہ بڑے بنگلوں میں رہتا ہوگا, میرے گھر میں آئیں گے کرائے کے گھر پہ, تو میری تو 2 ٹکے کی اوقات رہے گی نہیں. تو اس لیے داماد ایسے موقع پہ, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ بھی بہت کے داماد ہو گے, تو ایسے موقع پہ داماد کیا کہے گا, بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو ہے, تنخواہ بھی اچھی ہے. آپ نے دیکھا بار بار ناک میں انگلی گھما رہا تھا, وہ دیکھا آپ نے, کچھ نہ کچھ نکال, دیکھا ناڑا لٹکا ہوا تھا اس کا, کو تو بیٹھنے کی تمیز نہیں, کچھ نہ کچھ اس کے ایک جیلسی ہوگی اس میں. میں بدگمانی کا آپ کو حکم نہیں دے رہا کہ آپ کسی سے بدگمان ہو, لیکن معاملات میں شریعت کیا کہتی ہے, بھائی اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو. خوش گمانی اس وقت تک ہے جب تک کوئی معاملہ نہ چل رہا ہو. سب اچھے ہیں,
ہم سے سب اچھے ہی ہیں. کوئی معاملہ جب ہونے کے لیے آئے گا نا, مجھ سے آپ پیسے دیکھو یہ بھی اچھے ہیں, یہ بھی اچھے ہیں, یہ بھی بہت اچھے, یہ بھی بہت اچھے, کوئی بھی ان میں سے چور نہیں ہے, لیکن یہ مجھے مجھ سے آپ 10 لاکھ روپے دے دو, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے, یہ بھی چور ہے. یہ مجھ سے آئے نا اگر ابھی پیسے مانگے بیان کے بعد, مجھ سے آپ 10 تو میں 10 لاکھ دوں گا کہاں سے, لیکن ایک چلو 10 کروڑ ہو میرے پاس, میں اس لیے کہتی ہوں مانگنے نہ آ جائیں, تو پہلی ٹوپی کرا دو. آئے اور انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ سے 10 لاکھ روپے میں چاہیے. کتنے اچھے ہیں, انہوں نے مجھے ماشاءاللہ وہ ہم دونوں نے مل کے قربانی کی ہے, خوشبو بھی لگاتے ہیں. انہوں نے کہا صاحب مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے, 1 ہفتے کے بعد دے دوں گا. یہ بھی آئے, پھر انہوں نے کہا صاحب 15 لاکھ روپے چاہیے, 1 ہفتے کے بعد دے دوں گا. یہ انہوں نے کہا 20 لاکھ روپے چاہیے. پھر پتہ ہے کیا, پھر میں سمجھوں گا بھائی نہ ان کا پتا, نہ ان کا پتا, نہ ان کا پتا. میں چور نہیں, یہ تو میں نے مذاق میں کہہ دیا بھائی, معذرت چاہتا ہوں, استغفر اللہ, لیکن میں یہی سمجھوں گا مجھے کیا پتا بھائی دیں گے بھی کہ نہیں دیں گے. تو چور کہاں نہیں جائے گا, لیکن امکان کے درجے میں سمجھا جائے گا کہ بھائی کیا پتا ہو سکتا ہے. تو معاملوں میں کیا کرنا ہے, بہت چھان پھٹک کے معاملات کیے جاتے ہیں. تو اس لیے داماد بہت اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن جب کوئی سالی کے لیے رشتہ آیا, داماد کی سالی کے لیے, تو پھر داماد سے نہیں پوچھا جائے گا, اس کو تو بتایا ہی نہیں جائے گا. بھائیوں سے پوچھو, لڑکی کے چچاؤں سے پوچھو, ماموں سے پوچھو. وہ کیونکہ اپنی بھتیجی ہے, بھانجی ہے, وہ سب چاہ رہے ہوتے ہیں یار اچھی سے اچھی جگہ جائے. باپ بھی چاہو, داماد کا خطرہ ہوتا ہے کہ یار, کیونکہ جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے اچھا مشورہ نہ دو, سوائے ان دامادوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ نیٹ پہ سن رہے ہو, انٹرنیٹ پہ, یا ویسے سن رہے ہو. مثالوں سے مثالیں ذہن میں آتی ہے نا. دیکھو لوگ اپنی پہلی بیوی سے دوسری شادی, بہت سے لوگ آتے ہیں کہ میری پہلی بیوی نے مجھے سیکنڈ کی اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ میری مرضی سے شادی ہوگی, اب میں جہاں کہوں گی وہ. میں نے کہا تیرا بیڑا ہو گیا غرق. وہ ایسا پیس مارکیٹ سے لے کر آئے گی نا, ایسا پیس لائے گی, وہ کہے گی اس کی ایسی جگہ کراؤ کہ یہ بولے یار کتنی اچھی ہے میری پہلی والی. جب کمپیئر کرے گا نا, تو میں نے کہا بھائی اس کا کام نہیں ہے یہ, اس بیچاری کو کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہو. ایک صاحب ایسے ہی ہوا, دوسری شادی کے لیے اپنی پہلی وائف کو لے گئے, میرے سامنے بہت تعریفیں کرتے تھے کہ میری پہلی نے مجھے پرمیشن دی اور کہا ہے کہ میں بھی جاؤں گی. وہ لے گئے, میں نے ان کو کہا ایسا ہوتا نہیں ہے بھائی, وہ کیوں کرے گی یار, اپنے اوپر اپنے سے زیادہ اچھی کیوں لے کر آئے گی, وہ پاگل ہے کیا. اور اس کی محبت کا بھی یہ تقاضا نہیں ہے نا, محبت بھی یہی ہے کہ عورت تو چاہتی ہے میری طرف ہی توجہ, یہ اچھی بات ہے, عورت کی اچھی صفت ہے. تو وہ یہی ہوا کہ وہ اچھی بلی ان کی ایک رشتہ طے ہوا تھا, بیگم گئی اور بعد میں نا نمبر لے لیا بیگم نے ان کا. بیگم نے دیکھا تو اچھی بلی لڑکی ہے, کنواری ہے, فٹ فاٹ ہے, تو یہ شوہر کے سامنے تو وہاں جا کے کہہ دیا ہاں میرے میاں بہت اچھے ہیں. بعد میں جا کے اس کو فون کر رہی ہے الگ سے, مجھے انہی کے ان لوگوں نے بتایا. دیکھ لیں ہمارے گھر میں گرمی بہت ہے, یہ بتا دوں, اور تھوڑے میرے شوہر غصے کے بہت تیز ہیں. وہ ایسا آہستہ آہستہ سلو پوائزن کر کے نا انہوں نے خود ہی انکار کر دیا لڑکی والا. میں نے کہا جا اور لے کے جا. صحیح ہے نا. تو خیر, تو مشورے میں آپ نے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, قرآن نے کہا نا جلد بازی مت کرو, تو جلد بازی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی, یا تو شریعت نے اس کو فرض قرار دیا تو اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا. اب اللہ کے آرڈر کے بعد اب سوچنے کی اجازت نہیں ہے. جب رمضان آتا ہے اللہ نے کہا سفر بھی نہیں ہے, بیماری بھی نہیں ہے, تو روزہ رکھنا پڑے گا. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ مشورہ کیا خیال ہے, رکھ لوں کہ نہیں رکھ لوں. بھائی رکھنا تو ہے ہی, یہ اب آپشنل نہیں ہے, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس میں اگر کچھ ہو گیا نقصان بالفرض, تو بھائی کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. کیا کر سکتے ہیں, تو اللہ سے کون لڑ سکتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ حلال ہے نہ حرام ہے, وہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ مشورہ کے بغیر کام مت کیا کرو. دیکھو حالانکہ یہ عبادت سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن قرآن چاہتا ہے کہ مسلمان قوم ترقی کرے, من حیث القوم بھی اور ہر فرد بھی. تو اللہ نے ترقی کے جو اسباب ہیں وہ قرآن میں بیان کر دیے ہیں. امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کے کام مشورے کے بغیر نہیں ہوتے. اس سے مذہبی کام مراد نہیں ہے, کیونکہ مذہبی احکام کو تو فالو کرنا ہی کرنا ہے. اس سے ہمارے روز مرہ کے وہ کام ہیں جن کا مذہب سے براہ راست تعلق نہیں ہے, بلکہ ان کا ہماری زندگی سے تعلق ہے. اس میں اللہ نے فرمایا مشورہ لیتے ہیں. اور مشورے کے بارے میں 2 شرطیں میں بتا رہا ہوں. نمبر 1,
جس سے مشورہ لیا جائے وہ اس کام کا اہل ہو, ایکسپرٹ ہو. نمبر 2, آپ کا خیر خواہ. اسٹیٹ ایجنٹ سے مشورہ لیں گے, ایکسپرٹ تو ہے لیکن وہ کسی کی فائل آپ کو پہنا دے گا. وہ کاروبار کے لیے بیٹھا ہے, وہ مشورے سینٹر تھوڑی کھول کے بیٹھا ہوا ہے آپ کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کاروبار کے لیے بیٹھا ہے. وہ کہتے ہیں یار آج کل ویسے ہی پراپرٹی نیچے گری ہوئی ہے, کوئی پھنس ہی نہیں رہا. ایک بندہ پھنسا ہے, مشورہ لینے آیا ہے, تو گھر میں آٹا دال بھی, روٹی کی کمی ہے, ہم نے گھر میں کھلانا ہے بچوں, بھائی اب ہم تو پہنائیں گے یار. تو اس کو باقی اسٹیٹ ایجنٹ بھی یہی مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے بھائی؟ 2 شرطوں کے ساتھ جب آپ نے کام کر لیا. غزوہ احد میں یہی ہوا. صحابہ کرام پریشان تھے کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے لڑیں یا مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں, پریشان تھے وہ. تو اب مشورہ ہوا, مشورے کے بعد طے ہوا, نبی نے فیصلہ کر دیا بھائی باہر جا کے لڑنا ہے, لیکن اس لڑائی میں فائدے کے بجائے نقصان ہو گیا. اب یہ تو اب سارے قوائف تو کمپلیٹ ہو چکے تھے نا. جیسے میں نے کہا ٹماٹر کا کاروبار کیا, ہر طرف سے مشورے کر کے, پھر بھی نقصان ہو گیا. بھائی یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. کافر یہ نہیں کہے گا, کافر یہ نہیں کہے گا. مسلمان کیا کہے گا؟ ما قدر اللہ, جو ہونا تھا ہو گیا. بھائی میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض. یہ جتنے جو آج کل موٹیویشن کر رہے ہیں نا پیسہ کمانے کی, میں نے یوں کیا تو اتنا کمایا, تو آپ کو پتا ہے, آپ ان سے کہو کہ اتنے لوگ ہیں انہوں نے اس سے زیادہ کیا, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. بہت سارے لوگ ہاں یہ کہہ رہے ہیں جب پتہ ہی نہ ہو کہ خیر خواہ ہے یا نہیں ہے تو پھر کیا کریں. تو پہلے اس کا پتہ کریں کہ یہ خیر خواہ ہے یا نہیں ہے, مشورے کے قابل ہے یا نہیں, یہ پتہ کریں. نہیں تو نہیں لیں مشورہ, نہیں لیں مشورہ اس سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نالج لے لیں اس سے. نالج لینا الگ چیز ہے, مشورہ لینا. اب آپ کو اگر خطرہ ہے کہ یہ اسٹیٹ ایجنٹ پتہ نہیں یہ مشورہ جو دے گا اپنے فائدے کے لیے دے رہا ہے میرے فائدے کے لیے, تو مشورہ نہ لیں, نالج لیں. یار یہاں پلاٹوں کی قیمتیں کیا چل رہی ہیں, یار یہاں پانی کا کیا مسئلہ ہے, گیس بجلی کا کیا مسئلہ ہے. تو پھر وہ نالج اور بھی کئی سارے لوگوں سے مل کے ایک تجزیہ کر لیں کہ یار یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. نالج لینا الگ چیز ہے, مشورہ لینا الگ چیز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کے بارے میں معلومات لے لیں آپ, کیونکہ معلومات بھی تو لی جائیں گی نا. تو قرآن میں کیا آتا ہے کہ جب سارے قوائف صحابہ نے کامیابی کے پورے کیے, اس کے بعد کیا ہو گیا؟ نقصان. تو منافقین نے کہا ایکچولی یہ ہوا ہے, نہیں جاتے تو یوں ہوتا, ہم تو پہلے ہی منع کر, جیسے ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے. یہ اکثر شادیوں میں ہوتا ہے, آپ نے مشورہ بھی کر لیا, پورا لڑکی کے بارے میں معلومات لے لیں, پھر بعد میں پتہ چلا کوئی آڑی ترچی بہو نکل آئی, تو پورا خاندان مسلط ہوتا ہے, ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے, ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے. یہ ہوتا ہے بہت. ایسے موقع پہ بولو بھائی ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا. ابھی کبھی شادی کامیاب ہوتی ہے, کبھی کیا ہوتی ہے ناکام. اب کیا کر سکتے ہیں بھائی, ہمارے پاس جو نالج تھی اس کے حساب سے ہم نے یہی کام کیا ہے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو ہوتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہی بات ہوتی ہے جو جس سے قرآن نے منع کیا ہے. اگر کا لفظ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. تو قرآن نے کیا کہا, جب غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو منافقین اس طرح کی باتیں کرنے لگے. اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک اصول بیان کر دیا, بڑا خاندانی اصول. یہ اصول سامنے ہوگا. میں کہتا ہوں غزوہ احد کی 2 آیتیں ایسی ہیں جو مسلمان قوم کے پاس, یہ 2 آیتیں اللہ کا اتنا بڑا تحفہ ہے نا, اتنا بڑا تحفہ ہے کہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے.